قال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو اہل بیت کی عظیم الشان نورانی دعاؤں کا پروگرام ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دعاؤں کی معرفت انسان کو مل جائے۔ اگر دعاؤں کی معرفت ملی تو یہ معرفت خدا ملے گی، اور معرفت خدا ملے گی تو یہ محبت خدا ہے، اور جس کے دل میں محبت خدا آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ محبت دنیا میں بھی آپ کو ہر مصیبت سے نجات دلائے گی، اور یہ محبت خدا قبر میں آپ کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ آئیے دعائے امام زین العابدین علیہ السلام جو ابھی حمزہ صومالی کے نام سے مشہور ہے، اس کے چند جملے آپ کو ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الہی و سیدی و مولاي و ربی، الہی سیدی و مولاي و ربی، الہی و سیدی و مولاي و ربی، یہ جملے بڑے قیمتی جملے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام دعا کے ذریعے سے آخرت کے سفر کی تیاری کروا رہے ہیں۔ الہی و سیدی و مولاي و ربی، قلت على مثل حالي إلى قبري۔ یہ زبردست جملہ ہے۔ ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میں قبر میں جانے کے لیے
تیار ہوں، میں نے قبر کی تیاری کی ہے۔ اگر اس وقت مجھے موت آ جائے اور مجھے قبر میں ڈال دیں تو کیا قبر میں جو میں نے گناہوں سے بچھو، سانپ، آگ، نہیں معلوم کیا کیا عذاب بنائے ہیں، کیا توبہ کر کے میں نے سب کو مٹا دیا کہ میں تیار ہوں قبر میں جانے کے۔ اللہ اکبر۔ اننا انقلت على مثل حالي الى قبري لم امهده لركادتي، جبکہ میں نے قبر کو آباد نہیں کیا، میں نے دنیا کو آباد کیا ہے مگر قبر کو برباد کیا ہے۔ قبر روزانہ ندا دیتی ہے، اے نرم دہ بستر پہ سونے والو، میرے پاس بستر کوئی نہیں، کوئی نیک عمل کر کے آنا۔ قبر ندا دیتی ہے، اے تکیہ لگا کے سونے والو، میرے پاس تکیہ کوئی نہیں۔ قبر ندا دیتی ہے، اے روشنیوں میں رہنے والو، میرے پاس روشنی کوئی نہیں۔ کسی یتیم کو پال کے آنا، کوئی قبر کا چراغ جلا کے آنا، قبر ندا دیتی ہے۔ ہم غافل نہیں سنتے، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتلانا۔ قبر ندا دیتی ہے، اے غافلو دنیا کے عاشقو، اگر تمہارے گھر میں ایک سانپ یا بچھو آ جائے تم تب تک سو نہیں سکتے جب تک اسے مار نہ دو۔ قبر کہتی ہے میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوں، یہ تمہارے گناہ، یہ تمہاری نمک ناشناسیاں، یہ تمہاری غیبتوں تہمتوں گناہوں کا نتیجہ۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک اور دعا میں قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا بتلاتے ہیں۔ کیا دعا؟ او میرے اللہ، مجھے قبر کے بچھوؤں سے بچا لے۔ یہ بچھو خدا نہیں خلق کرتا، ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس سے یہ بچھو بنتے۔ اے خدا مجھے قبر کے بچھوؤں سے بچا لے،
جب قبر کا بچھو گناہگار کو ڈستا ہے، گناہگار 40 سال تڑپتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی دوا نہیں۔ عزیزوں، مولا تیاری بتلا رہے ہیں، جو تم نے گناہ کیے ہیں گریہ کرو، توبہ کرو، تاکہ وہ قبر کے بچھو ختم ہو جائے۔ وَلَمْ أَفْرِشْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، عمل صالح کے ذریعے سے میں نے اپنی قبر کو آباد نہیں کیا۔ یہ دنیا کا گھر ہے جس میں 60-70 سال سے زیادہ نہیں رہنا۔ انسان اس گھر کو بنانے کے لیے ساری زندگی خرچ کر دیتا ہے، حلال و حرام کا بھی خیال نہیں کرتا، خمس نہیں دیتا، گھر بناؤ گھر پر۔ عزیزو، وہ قبر جہاں امام فرماتے ہیں ممکن ہے 10 لاکھ سال تمہیں رہنا پڑے، امام پاک فرماتے اس قبر میں تو نے کیا کیا ہے؟ اس کو سجایا ہے یا برباد کیا ہے؟ اللہ نزجعتی وما لی لا ابکی میں کیوں نہ روؤں کہ میں نے قبر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر آج مجھے موت آ جائے تو رونے کے سوا قبر میں میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وَلَا أَدْرِي إِلَى مَا يَكُونُ مَصِيرِي، مجھے نہیں معلوم، وَلَا أَدْرِي، میں نہیں جانتا، إِلَى مَا يَكُونُ، میرا انجام کیا ہوگا۔ قبر میں فرشتے عذاب آئیں گے، یا مبشر و بشیر، فرشتے رحمت آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے خود اہل بیت نے اعمال بتلائے، دعا بتلائی انشاءاللہ کہ دعائے ابی حمزہ کے بعد وہ دعا آپ کو بتلائی جائے گی۔ دعا ہے، کچھ اعمال ہیں، اگر انسان 40 دن انجام دے تو اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے اس کی قبر دکھا دے گا۔ وہ سفر جو 100% یقین کے ساتھ کہ آپ سب نے مرنا ہے، سب نے قبر پہ جانا، ہمیں تجسس نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں۔ امام شوق دلانا کہ دیکھ تو لے قبر میں ہے کیا۔ اس عمل کے بعد انسان کو قبر دکھائی جاتی ہے کہ قبر حدیث میں یا جہنم کا گڑھا بنے گی یا بہشت کا باغ بنے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ان دعاؤں کا مقصد یہی ہے کہ آپ مقام یقین تک پہنچیں، کہ دیکھ سکیں اپنی قبر کو کہ ہم نے قبر میں کیا بنا۔ او میرے اللہ،
اے قبر کی پہلی رات مولا حسین کو میرا مہمان بنانا. زیارت مولا حسین پہ جانا قبر کی تیاری، زیارت امام علی رضا علیہ السلام پہ جانا یہ قبر کی تیاری. امام حسین نے بھی فرمایا، امام رضا علیہ السلام نے بھی فرمایا جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا میں ان سے ملنے کے لیے 3 مقامات پہ جاؤں گا. جب سکرات کا وقت آئے گا مولا رضا فرماتے ہیں میں اپنے زبار کے سرحانے آؤں گا، ملک الموت سے کہوں گا آرام سے روح نکالنا، یہ میرا زبان ہے. دوسرا جب دنیا والے تجھے قبر میں لٹا کے چلے جائیں گے، آئے اولاد چلی جائے گی، رشتہ دار چلے جائیں گے، دوست چلے جائیں گے، تو قبر میں تنہا رہ جائے گا. یہ امام رضا تشریف لائیں گے، یا امام رضا بحق معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. مولا جان ہم گنہگاروں کی قبروں میں ضرور آئیے، ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم قبر کی وحشت کو برداشت نہ کر پائیں گے. مولا رضا معصومہ فاطمہ کے صدقے میں ہماری قبر میں ضرور آئی. تیسرا مقام پل صراط کا مقام مولا رضا معصومہ کے صدقے میں پل صراط پہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے پل صراط آئے پار کرانا. آئے مولا رضا علیہ السلام